یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد الثانی صلی علی نبیک دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہیں تکبیر ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام تکبیر مسلسل کے میزبان مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب. ناظرین، کہنے کو یہ پروگرام ایک مکالماتی پروگرام ہے. یہ کوئی کسی کمیونٹی کے خلاف پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک علمی نوعیت کا، فکری نوعیت کا ایک مکالماتی پروگرام ہے. مگر جہاں ایک طرف مکالمہ کی بجائے احمدی کالرز کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. کچھ سوال ہے تو بتائیے نا. جی میں آپ کو ایک اور سوال کرنے مجھے ڈیٹیل نہیں چاہیے، مجھے لیکچر نہیں چاہیے، مجھے سوال چاہیے. وہیں یہ شاہ صاحب احمدی کالرز کی کال کے دوران اور کال لینے کے بعد ایسے کمالات کے مظاہرے کرتے ہیں کہ ہماری رائے میں اس پروگرام کا نام تکبیر مسلسل کی بجائے تلبیس مسلسل رکھ دیا جائے تو یہ نام اس پروگرام کے لیے زیادہ موزوں رہے گا. یہ شاہ صاحب ہر فرمولا ہیں اور بے شمار کرتب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں. مثلا یہ خوب جانتے ہیں کہ کب اور کہاں احمدی کالر کی آواز کو کس حد تک دبانا ہے. احمدی کالر جب بول رہا ہو تو حسب ضرورت اس کو سننے کی بجائے کس طرح مسلسل بولتے رہنا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وحی نبوت ان پہ نازل نہیں ہوگی. ٹھیک بات ہے؟ بالکل، وحی نبوت ان پر نازل نہیں ہوگی. شاہ صاحب میں حوالہ پڑھ دوں ابن عربی کا. جی پڑھیے جناب. جی یہ ہے فتوحات مکیہ جلد سوم باب 24. حضرت ابن عربی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وہی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کوئی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیں گے؟ کیا صاحب میری بات نے میں سنتا ہوں سارا. میں نے شیخ ابن عربی کو الحمدللہ پورا پڑھا ہوا ہے اور اس پر میں انشاءاللہ پروگرام بھی کروں گا. لیکن اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب آپ وہ طبقہ تھے جو کہتے تھے ہم سے قرآن پہ بات کیجیے. آج آپ قرآن کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ پر آئے ہیں کہ نہیں آ گئے؟ اب میں بولتا ہوں. اب آپ کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں رہی. میں بولوں اب نہیں ڈاکٹر صاحب، اب شیخ ابن عربی پہ آئے ہیں نا آپ، تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. شاہ صاحب میں آپ بولوں. اور جہاں پر لاجواب ہونے کا اندیشہ بڑھنے لگے تو کس طرح بڑی ہی بے شرمی اور ڈھٹائی سے فوراً احمدی کالر کی کال کو کاٹ دینا ہے. اچھا، اس پر جو ہے وہ اچھا آپ کا جو آیت آپ نے پڑھی ہے، اگر حسن صاحب اجازت ہو تو میں ایک گزارش کروں آپ سے. جی آپ ضرور کریں. اچھا، یہ جو آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کی بات کی ہے، آپ کا جو آپ اس سے مفہوم نکال رہے ہیں، جو بھی آدم کی اولاد میں سے جو بھی ہوگا اس کی طرف ضرور کوئی نہ کوئی نبی یا رسول آئے گا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ دنیا میں تشریف لائے. اب آپ کی اس آیت کی روشنی میں آپ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب آئے ہیں نبی بن کر، ایسا ہی ہے نا جی آپ؟ جی ٹھیک ہے. میرا سوال ہے، مرزا صاحب کس سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ مرزا صاحب 1835 میں. تو 1835 سے جو پہلے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے تو کمال سوال کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں آپ، مطلب اگر یہ آیت آپ کے لئے، اب اس کی تفصیلاً اگر کوئی جواب ہے تو آپ دیجئے گا، لیکن تفصیلاً میں اس پہ عرض کروں گا. میں آپ کو دینے لگا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلوایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی. رسول پاک نے تو پہلی بات ہے کہ ہم تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ کی جو دلیل تھی نا یہی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے نا جی حسن صاحب؟ آپ کی دلیل یہی ٹوٹ گئی کہ آپ نے کہا کہ حضور سے پہلے یا بعد میں جو بھی آدم کی اولاد ہوگی ان کی طرف نبی یا رسول کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا، بہت شکریہ حسن صاحب. صرف یہی نہیں بلکہ مولوی صاحب احمدی کالرز کو ان کی کالز کے دوران جان بوجھ کر انٹرپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے عقائد جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں جو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد ہے ہی نہیں. اور معراج کی رات، آپ معراج کو نہیں مانتے، ہم معراج کی رات تمام انبیاء کرام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مانتے ہیں ہم، آپ کی ہم مانتے ہیں معراج کو۔ نہیں، آپ بیت المقدس میں امامت کروانا حضور کا اس کو تو نہیں مانتے نا، آپ تو روحانی معراج کے قائل ہیں، ہم جسمانی معراج کے قائل ہیں۔ ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآنی حکم قولو قولا سدیدہ کے برخلاف ان شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے اور لفظوں کے ہیر پھیر کے ماہر ہیں۔ میں نے کب اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں مقید کر دیا تھا؟ بالکل، آپ قائم رہنا۔ ٹھیک ہے جی، گزارش یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اس کی جو عظمتیں ہیں، اس کی جو نسبتیں ہیں، جو تشریفی نسبتیں، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں اللہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل، اب آپ نے بات کی ہے، جی جی بالکل، اب اس پہ قائم رہیں شاہ صاحب، ایک منٹ۔ اب آپ خود مان گئے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں مقید نہیں ہے، گویا وہ زمین پر بھی موجود ہے۔ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب اب ایسے نہیں، اب ٹویسٹ کرنے سے مسئلہ آپ کا حل نہیں چلے گا۔ جتنا جملہ نہ جتنا جملہ میں نے کہا اسی پر قائم رہیے۔ میں نے کہا زمین کی، آسمان کی نفی کر کے، اور زمین کی میں نے کہا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ اس کے جملے کے اوپر آپ کو عکاس نہیں کہ آپ حاشیہ آرائی کریں۔ اب اس جملے کی تشریح ڈاکٹر صاحب، اس جملے کی تشریح اب میں کروں گا۔ شاہ صاحب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے مطالب قرآن کریم کی آیات سے نکالتے رہتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی اس آیت میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے۔ میں عرض کروں، اب آپ نے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، کون سی قرآن کی آیت اور کون سی حدیث پیش کی؟ میں نے بہت حدیثیں پڑھی ہیں، وہ سناتا ہوں آپ کو، پھر ایک مرتبہ میں سناتا ہوں۔ فون پر ہوں، مجھے فون پہ رکھے، ابھی ایک پڑھ دیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت بھی بتاتا ہوں، ابھی پیش کر دیں، ابھی میں سن رہا ہوں۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 بتائی میں نے۔ بڑے ابھی پڑھ دیں، دوبارہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پبلک سن رہی ہے، آئیں پڑھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ پڑھیں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا؟ لوگوں کو پتہ چلے اس میں کہاں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھی اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے مشہور صاحب، گزارش یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام سے اللہ پاک نے وعدہ لیا، میثاق لیا کہ پھر رسول آئے آپ کی طرف، اور رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ اس رسول پر ایمان لانا۔ اپنا اعلان، یہاں سے میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اپنا اعلان نہ کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، ضرور اس رسول پر ایمان لانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ عالم آدمی ہیں، مجھے بتائیں اس میں کہیں گمان بھی آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم آنا تو دعویٰ نبوت نہ کرنا؟ ایمان لانا اور دعویٰ نبوت کرنا یہ کیا دو ایسے نہیں مشہود صاحب، ثم جاءکم، ثم تب آتا ہے جب پہلے سارے آ چکے ہوں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول، انبیاء مخاطب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اس لیے انبیاء کرام اس میں مخاطب ہیں۔ جب اس لیے میں نے آپ کو آیت بھی سنا دی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بہت نوازش۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے ان شاہ صاحب کے بے شمار کمالات میں سے چند ایک ایسے کمال جو کہ یہ احمدی کالر کی کال کے دوران دکھلاتے ہیں، مگر شاہ صاحب کی مہارت صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ احمدی کالر کی کال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ان شاہ صاحب کا ایک اور کمال ملاحظہ ہو کہ یہ شاہ جی بڑے ہی پیار سے سوال کو سنتے اور بار بار سنتے ہیں، اور پھر اتنے ہی پیار سے اس سوال کا بالکل جواب ہی نہیں دیتے۔ مثلا یہ سوال شاہ صاحب کی خدمت میں 3 سے زائد مرتبہ کیا جا چکا ہے۔ شاہ صاحب بڑے پیار سے سنتے ہیں، مگر جواب دینے کی ہمت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا یہ پول نہ کھل جائے کہ ان شاہ صاحب کا حیات مسیح کا عقیدہ حضرت ابو بکر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے۔ سورہ آل عمران کی بات ہو رہی تھی لاسٹ دفعہ، تو حضرت ابو بکر نے یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں
کہ قد خلت من قبل رسول کی آیت کے بعد حضرت ابو بکر اور صحابہ علیہ رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مان لیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس آیت کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کیسے ثابت کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اس آیت میں یہ درج نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کہنے کو تو یہ ایک مکالماتی پروگرام ہے، مگر یہ ایسا عجیب و غریب مکالماتی پروگرام ہے کہ جس میں آدھے سے زائد وقت کے لیے یہ شاہ صاحب احمدی کالرز کے ڈر سے کالز بند کر کے خود ہی بولتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ پروگرام ضرور سنیں گے، اور اب میں کوئی کال نہیں لوں گا بلکہ جو سوالات آئے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ العزیز ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت، شاید کچھ کالز میں اب نہ لے سکوں چونکہ پچھلے جو مضامین ہیں جو کالز آئی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ناظرین، ان شاہ صاحب کے ان تمام کمالات کا انتہائی مقام ہے شاہ جی کے خود ساختہ سوالات۔ جی ہاں، یہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اس فن میں بھی خود کفیل ہیں۔ بڑی خندہ پیشانی سے احمدی کالر کے سوالات سنتے ہیں اور پھر بڑی مہارت سے احمدی کالر کے اصل سوال کی بجائے ایسے سوالات خود اپنی طرف سے بناتے اور ان کا جواب دینے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں جو کہ اس بیچارے احمدی کالر نے پوچھے ہی نہیں ہوتے۔ یقین نہیں آیا؟ آئیے ہم آپ کو ان شاہ جی کے اس کمال کی ایک جھلک دکھلاتے ہیں۔ آخر بہت پہنچے ہوئے شاہ جی ہیں یہ شاہ صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے احمدی کالر کی کال کے دوران پوچھے گئے سوالات کو غور سے سن لیجئے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے اس بات سے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ مذہبی واقعات میں جو عام قاعدے سے ہٹ کر جو بھی باتیں ہیں قرآن پاک ان کی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں علیحدہ ان کو بیان کرتا ہے، اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب ہم اسی قرآنی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قد خلت کی بات ہو رہی تھی، قد خلت من قبل رسول، اس آیت سے مستثنا ہیں۔ اب قرآن کے مطابق کیا آپ ہمیں کوئی ایک قرآنی آیت ایسی دکھلا سکتے ہیں جس میں 2 ٹوک الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ استثناء دیا گیا ہو؟ ورنہ تو دیکھیں نا، یہ تو ورنہ زبانی باتیں ہیں نا، قرآن پاک کی آیت دے دیں پلیز۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا، جیسا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ کے جسمانی رفع عیسیٰ اور جسمانی نزول عیسیٰ کے عقیدہ کے بارے میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جو کہ استثناء ہیں، یعنی عام اصولوں سے ہٹ کر ہیں، تو شاہ صاحب اپنے عقیدے کو، دونوں عقائد کو، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کن استثنائی آیات کی روشنی میں آپ نے یہ استثنائی عقائد بنائے ہیں؟ ورنہ تو نارمل قانون لگے گا اور جس طرح ہم مانتے ہیں۔ اور تیسرا میرا، اب ایک چھوٹی میں بات کر لوں، مجھے شاہ صاحب امید ہے کہ آئندہ سے آپ اس بات کی احتیاط کریں گے کہ جو عام قاعدے سے جو ہٹ کے باتیں ہیں اس کے ذمہ ہوتا ہے اس بندے کا جو استثنائی عقائد رکھے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ آپ بعض دفعہ دلائل ہمارے سے مانتے ہیں حالانکہ استثنائی عقیدہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ سورہ آل عمران کی بات ہو رہی تھی لاسٹ دفعہ، تو حضرت ابو بکر نے، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قد خلت من قبل رسول کی آیت کے بعد حضرت ابو بکر اور صحابہ علیہ رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مان لیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس آیت کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کیسے ثابت کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اس آیت میں یہ درج نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس آیت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے دلیل یہ دی تھی اس کی قد خلت من قبل رسول، کہ اللہ کے یہ رسول اسی طرح ان کا خلا ہو گیا جس طرح پہلے رسولوں کا خلا ہوا تھا۔ تو اب خلا کا نتیجہ صحابہ اور حضرت ابو بکر سمجھے وفات۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نتیجہ حضرت ابو بکر اور صحابہ نے نکالا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟
جی اور کوئی سوال؟ جی اور یہ آخری سوال، اگر یہ استثنائی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں موجود ہوتی تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ وہ آیت پیش کرتے. صحابہ نے وہاں پہ استثنائی آیت پیش نہ کر کے، کوئی بھی آیت پیش نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی ایسی بات قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. تو اب آپ لوگ کیوں بناتے ہیں ایسی استثنائی باتیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، آپ کے سوال مکمل ہوئے؟ جی جی ہاں سنتے رہیے گا انشاءاللہ. چلتے چلتے ان حضرت کا دعویٰ بھی سن لیجئے. محترم ناظرین کرام، بریک سے پہلے کالرز حضرات نے سوالات کیے، ہم نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا. اب میں انہی سوالات کے جوابات عرض کر رہا ہوں. اب ذرا دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ پیش خدمت ہیں وہ سوالات جو کہ شاہ جی کے اپنے خود ساختہ سوالات ہیں اور جو کہ کالر نے ہرگز پوچھے ہی نہیں، مگر یہ شاہ صاحب عوام کے سامنے یہ غلط بیانی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ گویا یہ سوالات احمدی کالر نے واقعی پوچھے تھے. ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ اس استثناء کا کوئی اصول یا کوئی ضابطہ بتائیے. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ یہاں اس آیت مقدسہ میں کہاں پر انتقال کا اور وصال کا تذکرہ ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب قرآن مجید سے کوئی اور مثال دیں، کوئی ایسا اور واقعہ ہوا ہو، مثلا کوئی یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو کوئی ایسی مثال اور دیں قرآن مجید سے جو واقعہ یہ ایک ہوا ہے کہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو نشانی قرار دیا. ابھی جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے سوال کیا، میں قربان جاؤں رب العالمین کے کلام کے کہ اہل اسلام کا عقیدہ کس طرح سے کھول کر بیان کر. یہاں تو تذکرہ ہی موت کا ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس آیت میں آپ کہاں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں موت کا ذکر ہے؟ میں نے جو سوال نہیں کیے ہوتے ہم کالر نے آپ ہماری طرف منسوب نہ کیا کریں، بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ اس استثناء کا کوئی اصول یا کوئی ضابطہ بتائیے. میں نے جو سوال نہیں کیے ہوتے ہم کالر نے آپ ہماری طرف منسوب نہ کیا کریں، بڑی مہربانی. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ یہاں اس آیت مقدسہ میں کہاں پر انتقال کا اور وصال کا تذکرہ ہے. میں نے جو سوال نہیں کیے ہوتے ہم کالر نے آپ ہماری طرف منسوب نہ کیا کریں، بڑی مہربانی. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب قرآن مجید سے کوئی اور مثال دیں. میں نے جو سوال نہیں کیے ہوتے ہم کالر نے آپ ہماری طرف منسوب نہ کیا کریں، بڑی مہربانی. یہاں تو تذکرہ ہی موت کا ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس آیت میں آپ کہاں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں موت کا ذکر ہے. میں نے جو سوال نہیں کیے ہوتے ہم کالر نے آپ ہماری طرف منسوب نہ کیا کریں، بڑی مہربانی. دیکھا کتنے بڑے شاہ جی ہیں یہ شاہ صاحب، ان کے کمالات کا سلسلہ لامتناہی ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو کہ ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کیا، یہ حضرت پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں. آپ تو موضوع اور ضعیف روایات کا سہارا لے کر اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ یہ فقیر آپ کو قرآن مجید سے واضح طور پر دلائل کے ساتھ بینات کے ساتھ کلام کر رہا ہے. پھر آپ نے جو سوال کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خیر میں سوالات میں کوئی اتنی جان بھی نہیں ہے. گزارش ہے کہ آج تک ہم نے کبھی بھی ٹی وی کی نہ آواز لو کی ہے نہ کسی کی کال کاٹی ہے. شاہ صاحب ہم آپ کے ان کمالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ شاہ جی کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے پروگرام کا نام تکبیر مسلسل سے بدل کر تلبیس مسلسل رکھ لیں. اس صورت میں کم از کم آپ کے پروگرام کا نام سچا، کھرا اور حقیقت پر مبنی تو ہوگا.